نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم اور احسان ہے اس کا کہ اس نے ہمیں پیدائشی مسلمان کیا، کلمے کی نعمت سے نوازا، اور اسلام جیسی اتنی بڑی نعمت جو ہے اس سے ہم سب مستفید ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ آج بیت المقدس پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے خانہ کعبہ کی عظمت اور اہمیت ہے، مسجد نبوی کی ہے، بالکل اسی طرح بیت المقدس بھی جو ہے وہ بھی ہمارے لیے تیسرا سب سے اہم مقام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ صرف 3 جگہیں ایسی ہیں جس کے سفر پر بھی ثواب ملتا ہے، ایک بیت الحرام اور دوسرا مسجد نبوی اور تیسرا بیت المقدس۔ اور قرآن میں بھی سورہ آل عمران میں آیت نمبر 96 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ دنیا میں انسانوں کے لیے جو سب سے پہلی مسجد تعمیر کی گئی تھی وہ مکہ مکرمہ وہ تعمیر کی گئی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خانہ کعبہ۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد بیت المقدس۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے، کتنے عرصے کا فاصلہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ صرف 40 سال۔ تو یہ جب مسجد تعمیر ہوئی تو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک مسجد بناؤ، اور پھر وہ جگہ بھی مقرر کر کے بتائی گئی خانہ کعبہ کی جہاں پر مسجد تعمیر کی گئی۔ تو وہاں پہ وہ مسجد تعمیر کی گئی، تو اس کے بعد مسجد الاقصیٰ کو بنایا گیا جسے بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ اور بیت المقدس کی جو اہمیت ہے آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو جب آپ مکہ میں تھے تو مکہ کے 13 سال مسلمانوں کا قبلہ جو تھا، حالانکہ آپ خانہ کعبہ وہی تھا، تو آپ کو حکم کیا تھا کہ خانہ جو مسلمانوں کا قبلہ ہے وہ بیت المقدس تھا۔ کوئی تو اہمیت تھی نا بیت المقدس کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سارے 14 سال تک 13 سال مکہ کے، اس کے بعد 1.5 سال جب مدینہ ہجرت کر کے آئے پھر بھی 1.5 سال تک آپ نے جو مسجد تھی جس کی طرف تمام مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے، جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس ہی تھا۔ پھر وہی آئی اور پھر قبلے کا رخ جو ہے وہ تبدیل کیا گیا۔ المائدہ کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں داخل ہو جاؤ اس مقدس سرزمین میں۔ اور یہ مقدس سرزمین، یہ مقدس کا لفظ جو ہے قرآن میں بار بار جس مسجد کے لیے استعمال ہوا ہے وہ بیت المقدس ہے، فلسطین۔ اور کہا کہ تم اس سرزمین میں جو کہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اس سے پیٹھ نہ پھیرنا اور نہ تم ہو جاؤ خسارہ پانے والوں میں سے۔ تو انہوں نے جب یہ اپنے قوم کو حکم دیا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی بشارت دی کہ ہم نے مسخر کر دی تھی سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہوا جو کہ چلتی تھی ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف کہ جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ اب یہ بھی دیکھیں اس سرزمین کی طرف جس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، میں نے برکت رکھی تھی۔ پہلی آیت میں بھی یہ لفظ آیا اور دوسری آیت میں بھی یہ لفظ آیا کہ اللہ تعالیٰ جس سرزمین کی بات کر رہے ہیں بار بار اس کے بارے میں کیا لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ ہم نے برکت رکھ دی تھی۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے ہر چیز، اور ہم بے شک ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔
پھر اسی طرح سورہ اعراف کے آیت نمبر 137 میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ہم نے وارث بنا دیا ان بنی اسرائیل کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے. یہ بنی اسرائیل کمزور کب سمجھے جاتے تھے؟ جب فرعون کے اندر یہ غلامی کر رہے تھے. ان کو غلاموں کی طرح استعمال کرتا تھا، ان کے بیٹوں کے گردن بھی ذبح کروا دیا کرتا تھا ایک حکم پہ سے. تو فرمایا کہ جو اتنے کمزور ہو کر رکھے گئے تھے اس سرزمین میں، یعنی فلسطین کی طرف اشارہ ہے، فلسطین کے مشرق اور مغرب کا ہم نے ان کو وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت دی تھی. اب یہ دیکھیں، یہ مسلسل تیسری آیت ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سرزمین کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور بار بار کیا کہہ رہے ہیں اس سرزمین کو؟ برکت والی سرزمین. پھر اسی طرح سورہ الانبیاء میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ہم نے بچا لیا ابراہیم اور لوط علیہ السلام کو بھی ایک ایسی سرزمین یعنی فلسطین کی طرف کہ جس میں ہم نے برکت رکھتی تھی تمام جہان والوں کے لیے. تو اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا کلام، ہمارا قرآن جس جگہ کی طرف بار بار اشارہ کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جگہ کو اتنی برکتوں سے نوازا ہے، آج وہ جگہ جس کو اللہ نے برکتوں سے نوازا لہو لہان ہوئی بھی ہے. ہر جو جنگی قواعد ہوتے ہیں نا، کچھ جنگ کرنے کے بھی کچھ رولز ہوتے ہیں، جیسے بچوں کو آپ نہیں مار سکتے، عورتوں کو آپ نہیں مار سکتے، یا ہسپتالوں پہ آپ جو ہے وہ ٹارگٹ کر کے نشانہ نہیں کر سکتے، یتیم خانوں کو نہیں برباد کر سکتے، عبادت گاہوں کو نہیں برباد کر سکتے. لیکن وہاں پہ ان تمام جو قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. جو شہادتیں ہوئی ہیں روز ہی ان کا جو ہے وہ نمبر جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. نہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ معصوم بچے ہیں، نہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں، بلکہ وہ پوائنٹ کر کے کوئی تقریباً 30,000 سے زیادہ میسائل جو ہے وہ انہوں نے شہری آبادی میں انہوں نے نصب کیے ہیں. پھر اس کے بعد پھر حماس والوں نے ان پر حملہ کیا. وعلیکم السلام. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری امت مسلمہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ میری پوری امت ایک جسم کی طرح ہے، کہ اگر ایک اس میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تڑپتا ہے. آج ہمارے اپنے مسلمان بھائی بہن، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن ہم سے نہیں پوچھیں گے؟ اب آپ اس بات سے بھی اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر بھیجا جا رہا تھا تو معراج کو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اسرا بعبدی، اسرا کہتے ہیں رات کے سفر کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مکہ مکرمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سب سے پہلے کہاں لے کر گئے؟ بیت المقدس لے کر گئے. اور بیت المقدس جہاں پر لے کر گئے، جس پتھر پر آپ نے براق کو باندھا، جہاں آپ نے قیام فرمایا، وہاں پہ پھر ایک مسجد تعمیر کی گئی. اور وہاں پہ 2 یہ مسجدیں ہیں، ایک یہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اپنا گھوڑا باندھا. دوسری وہ جگہ تھی جو واقعی اصل میں بیت المقدس والی جگہ تھی. تو مسلمانوں کو شبے میں ڈالنے کے لیے وہ جگہ جہاں آپ نے قیام فرمایا، اس جگہ کو زیادہ خوبصورت گنبد سے بنا دیا گیا، مزین کر دیا گیا. اور جو اصل بیت المقدس کی جو زمین ہے اس کو ایسے رکھا گیا تاکہ مسلمانوں کو ہم دھوکے میں ڈالیں، اور جب ہم وہ والی بیت المقدس کی اصل عمارت کو توڑے تو مسلمان سمجھے کہ نہیں، جو اصل بیت المقدس تھا وہ یہ تھا اور وہ بچ گیا. تو دیکھیں ان کی پلاننگ کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہاں لے جایا گیا تو وہاں کیا سما تھا؟ اس جگہ پر تمام انبیاء علیہم السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو ہے وہ صفوں میں کھڑے ہوئے تھے، اور آگے امام کی جگہ خالی تھی. آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے پہلے کہاں تھے؟ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں تھے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہتے تو یہ جو تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی، اسی وجہ سے آپ کو یہ لقب ملا کہ آپ امام الانبیاء.
تمام انبیاء کے امام آپ کو بنایا گیا، آپ نے ان کی امامت فرمائی. تو یہ جو جماعت تھی، یہ جو امامت تھی، یہ خانہ کعبہ میں بھی ہو سکتی تھی کیا نہیں ہو سکتی تھی؟ لیکن ہم مسلمانوں کو یہ بات جتانے کے لیے، اس مسجد کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام کی وہاں جماعت کرائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے بیت المقدس کا سفر کروایا گیا، اور پھر جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں، آپ سے بڑھ کر اور کوئی اس کے قابل نہیں ہے کہ یہ جگہ جس کے لائق ہو. تو آپ تشریف لے آئیے اور امامت کرائیے کہ اس جگہ کے لائق آپ ہی کی مبارک ذات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں پر تمام انبیاء علیہ السلام کی جماعت کروائی. یہ جگہ کون سی تھی؟ بیت المقدس. کہا جاتا ہے کہ بیت المقدس کی جو یہ زمین ہے، یہاں پہ کوئی ایک ہاتھ کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کسی نبی کے سجدے کی سجدہ نہ کیا ہو کسی نبی نے. یعنی ایک ہاتھ جتنی جگہ بھی اتنی خالی نہیں ہے، ہر تھوڑی تھوڑی جگہ کے بعد کسی نہ کسی نبی کے سجدے کی جگہ ہے وہاں. لیکن ہمیں کیونکہ یہ معلومات ہی نہیں ہے، ہماری علم میں یہ باتیں ہی نہیں ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اس پر مسلمانوں کا اتنا حق نہیں ہے، شاید یہودیوں کا ہے، شاید عیسائیوں کا ہے. اس پر بھی ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ کیوں یہودی کہتے ہیں کہ یہ ہماری ہے اور کیوں عیسائی کہتے ہیں کہ یہ ہماری ہے. کیونکہ یہ نالج آج ہمیں ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے بچوں کو بھی اس بات کی نالج ہونا بہت ضروری ہے کہ صرف خانہ کعبہ ہی ہمارا قبلہ نہیں، یہ بھی ہمارا قبلہ ہوا کرتا تھا. مسجد نبوی ہی صرف ہمارے لیے ایک مقدس مقام نہیں، بلکہ یہ بھی ہمارے لیے تمام مقامات کی نسبت یہ 3 مقام بے حد مقدس ہیں. قرآن میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس جگہ کا جب ذکر فرمایا تو کیا کیا کہ بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس کے ماحول، اس کے چاروں طرف، اس کے ارد گرد ہم نے برکت کو پھیلایا ہوا ہے. وہ بہت ہی مبارک اور بابرکت جگہ ہے. کیا اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ ایک تو میں نے تمہیں ایک اسلام کے نام پر سرزمین دی، یعنی اس زمین کے اوپر جہاں ہم رہ رہے ہیں پاکستان، یہ واحد ملک ہے جو محض اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا. اس کے علاوہ اور کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو محض اسلام کے نام پر بنایا گیا. ایک مدینہ الرسول، جو مدینہ پہلے یثرب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو آپ کی برکت اور آپ کے وجہ سے وہ جگہ بھی مبارک قرار پائی اور اسے مدینہ الرسول کہا گیا. یعنی یثرب کا نام ہی بدل گیا اور مدینہ الرسول نام پڑ گیا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے. تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم دعوت پر بلایا، جہاں پہ 7 آسمانوں کی سیر کروائی گئی، عرش عظیم پر آپ کو بلایا گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے عرش پر اپنے سامنے آپ کو بٹھا کر آپ سے گفتگو فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آواز اپنے کان مبارک سے سنی، اور بیچ میں ایک پردہ حائل تھا. یعنی وہاں تک تو فرشتوں کے جو سردار تھے جبرائیل علیہ السلام، حالانکہ فرشتوں کے تو 7 آسمان میں آنا جانا ان کا تو معمول تھا، ان کو بھی اجازت نہیں تھی کہ میں اگر ایک قدم بھی سے آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے. لیکن یہ سعادت، یہ فضیلت اور یہ مقام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے. یہ سعادت کسی اور انسان اور کسی فرشتے کے حصے میں نہیں آئی، جو میرے نبی کے حصے میں آئے. اور ہم وہ مبارک اور خوش نصیب امت ہیں کہ جس کو ایسا نبی نصیب ہوا. اب بیت المقدس کی جو تھوڑی سی تاریخ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم مزید بات کر لیتے ہیں. ابھی تھوڑی سی میں نے اس کی برکت اور اس کی فضیلت آپ کو تھوڑا سا بیان کی کہ نسائی کی حدیث ہے، حضرت سلیمان بن داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، نے جب بیت المقدس کی تعمیر مکمل کر لی تو اللہ تعالیٰ سے 3 باتوں کی دعا کی. اچھا، یہ دوسری تعمیر تھی جو بیت المقدس کی ہوئی. پہلی میں نے آپ کو بتایا نا کہ جبرائیل علیہ السلام اور آدم علیہ السلام نے پہلے خانہ کعبہ بنایا، 40 سال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر کی. یہ زمین پر دوسری اللہ تعالیٰ کی مسجد کی جو تعمیر کی گئی.
اور اس کو تعمیر کرنے والے کون تھے؟ آدم علیہ السلام، اما حوا اور جبریل امین، انہوں نے مل کے وہ جگہ تعمیر کی۔ پھر اس کی تعمیر بیت المقدس کی تعمیر کی سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام نے۔ داؤد علیہ السلام نے اس کی بنیادیں رکھی اور پھر سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر مکمل کی۔ اسی طرح خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی تھی؟ ہم سب جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ تو فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایسا فیصلہ کرنے کی توفیق مانگی۔ جب اس کی تعمیر کر لی، اب اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ کہ فرمایا کہ مجھے ایسا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، یعنی میری ہر زندگی کا فیصلہ میں ایسا فیصلہ کروں جس سے میرا رب راضی ہو جائے، رب کی رضا کے مطابق وہ فیصلہ ہو۔ ان کی یہ دعا پوری کی گئی۔ انہوں نے پھر دوسری دعا اللہ سے مانگی کہ مجھے ایسی حکومت کا سوال کیا انہوں نے کہ اس کے بعد کسی اور کو وہ حکومت عطا نہ ہو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی حکومت پھر ان کے بعد کسی کو نہیں ملی۔ بس ان کا یہ سوال بھی پورا کیا گیا۔ جب وہ مسجد بنا کر فارغ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جب بھی کوئی شخص اس مسجد میں نماز پڑھنے کی غرض سے آئے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر نکلے کہ جیسے اس کی ماں نے اسے جنا ہو۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم مسلمانوں کے لیے وہ مسجد کس قدر اہم ہے۔ ہمیں کوئی بتانے ہی والا نہیں ہے کہ اس مسجد کا کیا مقام ہے ہمارے لیے۔ 587 قبل مسیح میں بابل کے حکمران بخت نصر نے حملہ کیا اس پر۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قائم کردہ مسجد کو شہید کر دیا، پورے شہر کو اجاڑ دیا، 6 لاکھ اسرائیلیوں کو قتل کیا اس نے، اور 6 لاکھ کو قیدی بنا کر رکھا۔ اور اسی کی طرف قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے اور بری طرح سرکشی کرو گے، بس جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑائی کرنے والے بندے تم پر مسلط کر دیے۔ اور یہ اسی کی طرف اشارہ ہے جو بخت نصر نے ان کے اوپر حملہ کیا۔ اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔ کون سا وعدہ؟ یہ جو اللہ نے کہا کہ 2 بار تمہارے اوپر ایسے لوگ مسلط کیے جائیں گے۔ اور وہ کیوں مسلط کیے گئے تھے؟ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ حالانکہ بنی اسرائیل اپنے وقت کے مسلمان تھے۔ آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل میں کتنے انبیاء گزرے؟ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے نا یہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور تقریباً کوئی 4000 انبیاء تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم میں پیدا کیے، ان کی نسل سے پیدا کیے۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے صرف 1 نبی آئے ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ ہوا کہ ایران کے بادشاہ ذوالقرنین نے بابل پر حملہ کر کے اسرائیلیوں کو آزاد کروا دیا۔ یعنی یہ جو انہوں نے پکڑ لیا تھا تو بھی جو ذوالقرنین تھے، انہوں نے پھر بابل پر حملہ کیا اور ان کو آزاد کرایا۔ اب ان کے قافلے دوبارہ بیت المقدس آنا شروع ہو گئے۔ پہلے تو ان کو نکال دیا گیا تھا نا، اب پر جب آزاد ہوئے پھر دوبارہ یہ بیت المقدس کی طرف آئے، اور عزیر علیہ السلام پھر آئے۔ پھر انہوں نے ان کے اندر ایمان کا جذبہ پیدا کیا، اور پھر یہ دوبارہ ایمان کے نور سے انہوں نے اپنے سینوں کو منور کیا۔ اب انہوں نے دوبارہ ہیکل سلیمانی کے نام سے ایک مسجد تعمیر کی۔ وہ تو انہوں نے توڑ دی تھی نا بخت نصر نے۔ دوسری بار جو تعمیر ہوئی، یوں سمجھ لیں کہ اب یہ تیسری تعمیر ہے اس کی۔ بنی اسرائیل میں بھی آیت نمبر 6 میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی، اور تمہیں کر دیا کثیر الافراد، قوت والا۔ یہ جو دوسری بار ان کو قوت ملی تھی، اللہ نے جو اپنا فضل ان پر کیا تھا، اس کا قرآن میں ذکر ہو رہا ہے یہاں پر۔ پھر فرمایا کہ اور انہوں نے ان یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں صلیب پر لٹکایا، بلکہ ان کے لیے معاملہ مشکوک کر دیا گیا۔ اب یہ جو اشارہ قرآن ہمیں دے رہا ہے، یہ جب دوسری تعمیر ہوئی اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام اس مبارک جگہ پر ہیکل سلیمانی کے اندر، ہم سب جانتے ہیں مریم علیہ السلام بہت زیادہ عبادت گزار تھی،
ان کی پرورش ہیکل سلیمانی میں ہی ہوئی تھی. جب پیدا ہوئی تھی تو ان کی والدہ لے کر آئی تھی نا, اور پھر قرآن ڈالا گیا تھا. پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا قرآن نکلا تھا, انہوں نے کہا کہ میں اب اس کی پرورش کروں گا. پھر مریم علیہ السلام وہیں پر رہی, ان کی ساری پرورش ہوئی, بڑی ہوئی, جوان ہوئی, انہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی آزمائش سے ان کو آزمایا کہ بغیر شادی کے, بغیر کسی مرد کے ہاتھ لگائے اللہ نے انہیں حمل ٹھہرا دیا. جبرائیل علیہ السلام گئے اور انہیں بشارت دی, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت وہیں پر ہوئی. تو یہ جو آج عیسائی کہتے ہیں نا کہ بیت المقدس ہمارا ہے, وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کی پرورش وہاں ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت وہاں. اور پچھوڑے میں عیسیٰ علیہ السلام نے جو بات کرنا شروع کر دی تھی, ان کا معجزے میں سے تھا نا ایک کہ نومولود بچہ جس نے بات کی. تو دنیا میں صرف 3 گزرے, ان میں سے ایک یہ تھے. تو قرآن میں ارشاد ہے کہ انہوں نے ان عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا, یعنی جس کی وجہ سے وہ بیت المقدس کی تعظیم کرتے تھے, اپنا حق جتاتے تھے, آخر میں وہی عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے جو ہے وہ کھٹکنے لگے. اس بات کی وجہ سے کہ یہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے, اور ان کے جو دل کی خواہشات تھی اس کے برعکس اللہ کے احکامات ان تک پہنچاتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات سے نوازا تھا. تو کیونکہ یہ اپنی دل کی خواہشات پر چلنا چاہتے تھے اور دین پر نہیں چلنا چاہتے تھے, تو ان کے لیے پھر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی پوری کوشش کی, اور وہ اپنی دانش میں سمجھتے رہے کہ ہم نے انہیں قتل کر دیا. لیکن کیا ہوا, اللہ نے انہیں زندہ سلامت اوپر اٹھا لیا, اور وہ اسی جگہ سے اٹھایا تھا. اس جگہ کی اہمیت کو آپ دیکھیں. پھر قرآن فرماتا ہے کہ اور جو اس معاملے میں اختلاف کرتے ہیں وہ اس بارے میں شک میں ہیں, ان کے پاس کوئی علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کے, اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا. یہ قرآن ہمیں بالکل واضح طور پہ بیان دے رہا ہے, بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. تو پورا زندہ سلامت جسم کے ساتھ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. اب جب دجال آئے گا تو اسی کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو پھر دوبارہ واپس بھیجا جائے گا. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت جو ہے, جو ہم جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پہ جانے کا واقعہ آتا ہے تو ہم اس کو ضرور سنتے ہیں, پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, وہ اللہ پاک ہے جو لے گیا ایک ہی رات میں اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد الاقصی. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ انبیاء کی امامت کروانے کے لیے خاص آپ کو وہاں سے وہاں لے جایا گیا. لیکن اگر خانہ کعبہ بے شک سب سے پہلی مسجد, اس کی تعظیم, اس کی عظمت, اس کی بڑائی, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی جماعت آدم علیہ السلام سے لے کر, یہ تاریخ کا پہلا اور آخری واقعہ ہے کہ دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے نبی ایک جگہ جمع ہوئے. یہ اتنا عظیم و شان واقعہ ہے کہ اس سے بڑا واقعہ شاید ہی زمین پر کوئی اور ہوا. سوچے ایک نبی کی برکت کیا ہوتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بار بار قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اس جگہ کے ماحول کو برکتوں سے نواز کیا, تو صرف میرے نبی پاک کی برکت, اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. ایک ابراہیم علیہ السلام کی موجودگی کی برکت, اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن یہاں آدم علیہ السلام سے لے کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء موجود تھے. اس وقت اس رات کیا برکتیں ہوں گی اس جگہ پر, یہ ہمارا انسانی دماغ تصور ہی نہیں کر سکتا. تو فرمایا کہ مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس تک, جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اس بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. کس بندے کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے بلایا گیا. اب اس سے پہلے اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظیم الشان جو یہ دعوت تھی, اللہ جو اپنے پاس بلا رہا ہے, اس کا اگر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا قربانیاں دی. آپ کا دل اس وقت کس قدر دکھی تھا, کتنا غمگین تھا کہ آپ نے اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا, جس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس عظیم الشان دعوت پر بلایا. آپ کا دل مضبوط کرنے کے لیے, آپ کے دل کو ایک تسلی دینے کے لیے اور ایک خوشی کی لہر دینے کے لیے, تو فرمایا کہ عظیم الشان نشانیاں دکھانے کے لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا کہ اے نبی، آپ کو آپ کے خاندان کے ساتھ 3 سال تک شیب ابی طالب میں تڑپنے کے لیے، بھوک اور پیاس سے بلکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا. اے نبی آ جائیں میرے پاس. یہ اللہ کی محبت تھی نا. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے نا چھوٹے چھوٹے 1 سال 2 سال کے بچے، کچھ ماہ کے بچے، ماؤں کا تڑپنا اپنے بچوں کے لیے، بوڑھوں کا. 3 سال کی مشقت زدہ زندگی کے بعد ہی آپ کے چچا جو آپ کی کھال سے انتقال کر گئے، آپ کی جو بیوی تھی زوجہ محترمہ وہ انتقال کر گئی، ان صعوبتوں کو برداشت نہ کرتے ہوئے. ان 3 سال کی کٹن. اچھا ہر کوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھتا ہوگا. جب وہ ماں دیکھتی ہوگی کہ اس کا بچہ بلک رہا ہے، بھوک سے پیاس سے تڑپ رہا ہے، کیا وہ حسرت بھری نگاہوں سے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھتی ہوگی کہ آپ کی وجہ سے ہم یہ برداشت کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں دل میں کیا گزرتی ہوگی اس سے. لیکن وہ 3 سال کیوں نہیں یاد آتے ہم، جب 3 سال تک ٹوٹل سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، گھروں سے نکال دیا گیا، کوئی ان سے بات نہیں کر سکتا تھا، نہ پانی نہ کھانا، کچھ نہیں تھا ان کے لیے. سوچیں. اور عرب ریگستان، پہاڑ کے درمیان کی جو وادی تھی، نہ کوئی ٹینٹ، نہ کوئی سایہ، نہ کوئی چھت، کیسے گزارے ہوں گے وہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پہ کیا گزرتی ہوگی؟ تو یہ بہت ہی ناانصافی کی بات ہوگی کہ ہم اگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو ایک طرف کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس مبارک محفل میں 7 آسمانوں پر دعوت دے کر بلایا گیا، آپ کو ایک تسلی دینے کے لیے، آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے. اور پھر آپ کے چچا کا انتقال ہوا، آپ کی بیوی کا انتقال ہوا، پھر اعلان کر دیا گیا کہ اگر آپ مکہ کے اندر نظر آئے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا. یہ کون سے شہر میں اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ کا نبی قتل کر دیا جائے گا؟ کون سا شہر تھا؟ مکہ مکرمہ، جہاں پر جانور بھی امن میں ہوتا ہے، جہاں کوئی پتا بھی نہیں توڑ سکتا تھا. وہ اتنی مبارک جگہ تھی. وہاں پر جنگ بالکل بھی حلال نہیں تھی. جب سے یہ زمین بنی ہے صرف ایک لمحے کے لیے مکہ کو جنگ کے لیے اللہ نے حلال کیا تھا، اور وہ لمحہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تھا. اور اس وقت بھی کیا آپ نے جنگ لڑی؟ نہیں. اس وقت کیا صحابہ کرام جو آگے آگے چل رہے تھے تو وہ شہر فتح کرنے جا رہے تھے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی دھمکی دے کر نکالا گیا تھا. صحابہ کرام بلال حبشی کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا تھا. حضرت عمار کی والدہ کو شرمگاہ میں برشا مار کر قتل کر دیا گیا تھا. صحابہ کرام پہ کون کون سے ظلم نہیں ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر تمام قبیلوں کے جو بہت زیادہ طاقتور ترین نوجوان تھے، تلواریں، ایک ایک نوجوان تلوار لے کر کھڑا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات کو جیسے ہی باہر نکلیں گے تو سب مل کر ایک بار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کریں گے. لیکن اللہ اپنے بندے کے ساتھ تھا، اللہ اپنے نبی کے ساتھ تھا. ان کے بیچ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے اور اللہ نے ان سب کی آنکھیں پکڑ لی. حضرت علی آپ کے بستر پر سوئے. اس جگہ فتح کرنے کے لیے مسلمان جب جا رہے تھے، جن کے گھروں سے ان کو نکال دیا گیا، جن کے مال اپنے قبضے میں لے لیے گئے، جن کا سب کچھ ہلاک کر دیا گیا، جب وہ جا رہے تھے وہی جگہ فتح کرنے کے لیے، تو ظاہر ایک دل میں تڑپ تھی نا ان کے، انہوں نے ہمارے پیاروں کو قتل کیا، انہوں نے ہمارے پیاروں کو شہید کیا، ہمارے گھروں پر قبضہ کیا، ہمارے نبی کو قتل کے درپے ہوئے ان کو نکال دیا. جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی. تو اب جب مکہ فتح ہونے جا رہا تھا تو ایک صحابی جوش میں کہنے لگے الیوم یوم الملحمہ. ملحم کا جو لفظ ہے نا یہ لحم سے ہے، لحم عربی میں گوشت کو کہتے ہیں. تو بڑے جوش کے ساتھ کہنے لگے الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تو ان کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے. یعنی آج ہم دل کھول کے اپنے بدلے لیں گے ان سے، جنہوں نے ہمارے دل زخمی کیے، جنہوں نے ہمارے پیاروں کو قتل کیا. تو ایک صحابی گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یا رسول اللہ صحابی یہ بول رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، بلکہ یوں کہو کہ الیوم یوم المرحمہ. مرحمہ رحم سے ہے.
کہ آج کا دن وہ دن ہے جو رحم کا دن ہے. یہ ہزاروں بار صدقے جاؤں میرے اس نبی پر, قربان جائیں ہم اور ہماری اولادیں اس کو بھی معاف کر دیا جس نے آپ کے چچا کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہار بنا کر پہنا. کہا کہ نہیں, آج وہ دن ہے کہ یوم المرحمہ, آج رحم کرنے کا دن ہے. صرف اس وقت وہ ایک لمحہ تھا جب مکہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنگ کے لیے حلال کیا, اور وہی مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے دشمنوں نے حرام کر دیا. تو سوچیں, کیا اللہ اس وقت اپنے نبی کو نہیں دیکھ رہا تھا؟ ہم کیا منہ دکھائیں گے قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی, ہم تو بس اپنے آپ کی محبت کا حق یہ ادا کیا کہ درود ہی پڑھتے رہے اور آپ کی نعتیں پڑھ کر ہم جھومتے رہے. کیا اتنا کافی ہے ہمارے لیے, ہماری اولادوں کے لیے, ہماری نسلوں کے لیے؟ ہمیں کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے کہ یہ کن کن آزمائشوں سے گزرے ہیں, کن کن زخموں سے گزرے ہیں. مجھ پر, میری اولاد پر, ہم سب پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حق ہے, کیا فرائض کندھوں پر لے کر ہم چل رہے ہیں بڑے مزے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ہمیں حکم دیتے ہیں نا کہ ان کی اتباع کرو. اتباع کیا ہے؟ ایک تو ہے کہ آپ فرما برداری کریں, جو حکم انہوں نے دے دیا آپ بجا آ جائیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ حق ہے ہم پر, وہ صرف ان کے حکم کو بجا لانا نہیں ہے, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم سے کیسی محبت مطلوب ہے ان کے ساتھ کہ جو صحابہ کرام نے کر کے دکھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں چلتے تھے, آپ کے پیروں کے نشان جہاں ہوتے تھے وہاں اپنے پیر رکھے. یہ ہوتی ہے اتباع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بیٹھ گئے, جس پوزیشن میں, ایسے ہی سارے صحابہ کرام بیٹھ گئے. آپ نے ٹیک لگایا ہوا تھا, آپ سیدھے ہوئے, سارے صحابہ کرام سیدھے ہوئے. آپ خطبہ دیا کرتے تھے, اس سے زیادہ اشارہ نہیں کرتے تھے. بعد میں صحابہ کرام جب کسی کو دیکھتے ہیں خطبے کے دوران اگر وہ ہاتھ ہلا رہا ہے زور زور سے, وہاں سے اٹھ کے چلے جایا کرتے تھے. تو یہ تو میرے نبی کی سنت کے مطابق خطبہ بھی نہیں دے رہا. آپ نے واللہ کبھی اس سے زیادہ اشارہ نہیں کیا خطبے کے دوران. وہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی آپ کی جو سنتیں تھیں ان کو کیوں فالو کرتے تھے؟ یہ محبت تھی نبی کی, اور یہی ہم سے مطلوب ہے. اللہ کو, جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میرے نبی کی اتباع کرو, اس کی پیروی کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا. تو ہم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا شروع کر دیں, ان کی اتباع شروع کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں دی, جو زخم کھائے, اچھا اتنا کچھ, یہ جو بھی میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی نا, 3 سال کا شیب ابی طالب کی جو بھوک تھی, پیاس تھی, آپ کے چچا کا انتقال, آپ کی زوجہ کا انتقال, پھر اس کے بعد آپ کو مکہ سے نکال دیا گیا کہ اگر آپ مکہ کے اندر نظر آئیں گے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا. اس وقت آپ گئے تھے طائف, اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے کہ مجھے یہاں پناہ دو طائف. ایک سردار کے پاس گئے, دوسرے کے پاس, تیسرے کے پاس, چوتھے کے پاس, مطلب کس دل سے گئے ہوں, جبکہ وہ جانتے تھے کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں, اور وہاں سے پتھر مار مار کر ان کو وہاں سے نکال دیا گیا. تو آپ کو ان تمام درد اور دکھوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کمپنسیٹ کرنے کے لیے نا آپ کو بلایا گیا کہ اے نبی, اتنا دکھ, اتنا صدمہ, اتنا غم, اتنی قربانیاں کس کے لیے سہ رہے تھے؟ اللہ کے دین کو غلبہ لانے کے لیے, ہم جیسوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے, ہے نا, تمام انسانیت کو. کہتے تھے تم سب کی مثال ایسی ہے جیسے بارش میں پتنگے ہوتے ہیں نا, جو ایک دیا جاتا ہے چراغ, تو سارے پتنگے اندھا دھند اس چراغ کی طرف دوڑتے ہیں اور چراغ میں گرتے ہیں, جل کر مر جاتے ہیں. تو کہتے ہیں تم سب کی مثال ایسی ہے, ایسے تم آنکھیں بند کر کے اندھا دھند دوزخ کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہیں, اور ان پتنگوں کی طرح آگ میں گر کر جل نہ جاؤ,
میں اس شخص کی طرح ہوں جو تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ کر گھسیٹ رہا ہے، پیچھے کھینچ رہا ہے کہ اس آگ کی طرف مت بھاگو۔ آپ کے دل کو تسلی دینے کے لیے تمام انبیاء کو پیچھے کھڑا کیا گیا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک۔ سب سے آگے کس کو کھڑا کیا گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ عظیم الشان دعوت کس جگہ ہوئی؟ مسجد اقصی۔ اس جگہ کی اہمیت کو سمجھیے۔ میرے نبی کو جہاں بلایا گیا کہ تمام انبیاء آپ کے پیچھے ہیں یا رسول اللہ، دل بڑا کیجیے، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کی شان جو ہے وہ آپ کی شان ایسی نرالی ہے کہ آپ کے رب نے اپنے پاس بلا لیا آپ کو، جہاں کوئی نہیں آ سکتا۔ فرشتوں کے سردار بھی اگر جائیں تو جل جائیں، آپ کی ایسی قدر کی گئی۔ تو اس دعوت پر بلانے کے لیے آپ کو پہلے بیت المقدس بلایا گیا، اور بیت المقدس میں آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ تو یہ وہ مسجد ہے جس کے ایک ایک جگہ پر تمام انبیاء، آپ سوچتے ہیں کہ کس قدر بڑی جماعت ہوگی، وہ لاکھوں کی تعداد میں انبیاء ہیں۔ تو جو آپ نے فرمایا نا کہ ایک ہاتھ جتنی بھی جگہ بیت المقدس میں ایسی نہیں جہاں پہ کسی نبی کی پیشانی نہ لگی ہو، اللہ کے آگے سجدہ ریز نہ ہوئی ہو، جہاں پر کسی فرشتے کے پیر نہ پڑے، وہ اتنی مبارک جگہ ہے۔ اس کو قرآن کہہ رہا ہے بار بار کہ وہ مبارک جگہ ہے۔ آج یہی جگہ لہو لہان ہو رہی ہے، اور ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں مگن ہیں، کوئی روٹین ہے ہمارا۔ تو اس جگہ کا حق ہم کس طرح سے ادا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ سے اس قدر محبت کی، اس کی تعظیم فرمائی، اس کے بارے میں فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے یہ، کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی جگہ کا ثواب کی نیت سے قصد کر کے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ صرف 3 جگہیں ایسی ہیں کہ جس کے سفر پر بھی ثواب ہے۔ اگر آپ اس نیت سے ثواب کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہوگا میں ان 3 مقام پر سفر کروں، ہم بیت المقدس کا کبھی اس نیت سے ہم نے سفر کیا کہ میرا رب راضی ہوگا، ہم جس محبت کے ساتھ مکہ جاتے ہیں اور جس محبت کے ساتھ مدینہ جاتے ہیں، تو اسی محبت کا حقدار بیت المقدس بھی ہے۔ تو ان تینوں جگہ جانے کا جو سفر ہے اس پر ثواب ہے، اور ان 3 جگہ کے علاوہ کسی جگہ جانے کا ثواب ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے۔ پھر آپ نے مزید فرمایا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی اور میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی کا یعنی ڈیٹیل بھی آپ نے بتا دی۔ پھر آپ نے حضرت داؤد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی مسجد اقصی سے مسجد حرام کے لیے حج یا عمرے کی نیت سے احرام باندھا، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ سوچیں کتنی بڑی جو یہ بشارت ہے یہاں دی گئی ہے۔ اور آج سے پہلے کسی مسلمان کے کان میں یہ حدیث گزری؟ کبھی کسی نے قصد کیا کہ وہ یہاں سے پہلے مسجد اقصی جائے پھر وہاں سے احرام باندھے حج یا عمرے کا؟ اس پر کتنی بڑی بشارت ہے کہ وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے جنا ہوا بچہ، سارے کے سارے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ نسائی کی حدیث ہے کہ ایک شخص کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز کے اجر کے برابر ہے جو ہم گھر میں نماز پڑھتے ہیں، اور اگر اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا چاہے تو اسے 25 نمازوں کے اجر کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یعنی اپنے گھر کی مسجد میں جا رہے ہیں اور جماعت سے آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ کو اسی نماز کا کتنا اجر ملے گا؟ 25 نمازوں کے برابر۔ اور پھر فرمایا کہ اور اگر وہ جامع مسجد میں جا کر نماز پڑھنا چاہے تو 500 نمازوں کے اجر کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر مسجد اقصی میں نماز پڑھنا چاہے تو 50,000 نمازوں کے اجر کے برابر ایک نماز کا ثواب ملتا ہے۔
یعنی آپ مسجد اقصیٰ کی عظمت اور اس کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ میں نے اس کے ارد گرد کو برکتوں سے بھر دیا ہے، وہ جگہ کوئی معمولی جگہ نہیں، تو وہاں اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور مسجد جی یہی بات ہے نا فرا باجی کہ ہمیں علم ہی نہیں تھا نا، آج سے پہلے ہمیں یہ علم تھا، اب پتہ چلا نا، تو اب دیکھیے کہ کتنا حق ہے ہمارا کہ ہم سے ساری باتیں جو ہیں وہ چھپائی جا رہی ہیں، نہ ہمیں اسکولوں میں بتایا جاتا ہے، لیکن کوئی تو اہمیت تھی نا اس کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، آپ مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہی قبلہ ہو جاتا، لیکن 14.5 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی جا رہی تھی۔ اس سے آپ اس بات کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو تحویل قبلہ تھا اس کو مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش بنایا کہ کون نبی کی پیروی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، تم جس طرف بھی منہ کرو گے اللہ کو پاؤ گے وہاں۔ تو یہ تینوں مسجدیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ان کا اجر اور ان کا ثواب دیکھیں اپنی جگہ کتنا ہے۔ اگر اقصیٰ کا ثواب جو ہے وہ 50,000 نمازوں کے اجر کے برابر ہے، تو مسجد نبوی میں نماز پڑھنا بھی 50,000 نمازوں کے اجر کے برابر ہی ہے۔ اور پھر مسجد حرام میں نماز پڑھنا یعنی خانہ کعبہ میں مسجد حرام میں، تو یہ 1,00,000 نماز کے اجر کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جہاں آپ ایک وقت نماز ادا کریں تو وہاں آپ کو کتنا اجر ملتا ہے ایک نماز پڑھنے کا؟ 1,00,000۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو جگا دے۔ آج کی جو محفل کی ہے تھوڑا سا مسجد اقصیٰ کا جو ہم پر حق ہے نا، وہ اس طرح سے بھی ہم ادا کر سکتے ہیں جیسے یہ نالج آپ تک ملی، آپ جا کر یہ باتیں اپنے گھر والوں سے اپنے بچوں سے شیئر کریں کہ نہیں وہ بھی ہماری ہی مسجد ہے، جیسا کہ خانہ کعبہ ہے، جیسا کہ مسجد نبوی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر وہاں انبیاء کی امامت کرائی گئی، اس پر ہمارا حق ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں کس طرح آیا، کیونکہ یہ عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی اور پھر اللہ نے انہیں اٹھا لیا، تب سے وہ عیسائیوں کے اندر تھا، وہ اسے اپنی عبادت گاہ سمجھتے تھے کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، مریم علیہ السلام نے یہاں عبادت کی، تو وہ کہتے تھے کہ اس پر ہمارا حق ہے۔ اور جو بنی اسرائیل جو یہودی تھے جو اب اس پر جو اپنا حق جتا رہے ہیں، وہ اس لیے حق جتاتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اس پر ہمارا حق ہے کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے جو اس کو تعمیر کیا اور پھر اس کے بعد ہمارا اس پر حق تھا، ہیکل سلیمانی ہم نے بنایا تھا، دوسری بار جو اس کی تعمیر ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو جب مسلمانوں کی تحویل میں لینا چاہا تو مسلمان فوج بھیجی، انہوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کر کے رکھا، لیکن عیسائی ان کے سپرد کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیا طرف، تو انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے، بہت غور طلب بات ہے، ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ مسلمان بادشاہ ہوگا کہ جس کی نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، اور ہم تمہارے اندر کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھتے جس کے اندر یہ نشانیاں موجود ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ہمارا بادشاہ ہے وہ ہم میں نہیں ہے، ہمارے بادشاہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، تو خلیفہ وہ تھے مسلمانوں کے، تو انہوں نے کہا کہ انہیں بلایا جائے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، پھر وہ ان کے ساتھ ملے اور مل کر انہوں نے کہا کہ واقعی جو نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود تھیں، اور یہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام کی شان جو ہے وہ جو دوسری کتابیں ہیں توریت اور انجیل، اس میں اللہ نے بیان فرمائی تھی، تو انہوں نے انہی نشانیوں کی نسبت حضرت عمر کو جب جانچا تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل یہی وہ نشانیاں ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود ہیں، جو ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ پھر انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا اور بیت المقدس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، اور اس ایگریمنٹ میں انہوں نے یہ شرط رکھی کہ یہ جو بیت المقدس ہے یہاں پر آپ یہودیوں کو نہیں آنے دیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، ہمارا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کو عبادت گاہوں میں آنے سے روکیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ یہ عہد اس کے اندر لکھ دیجئے کہ بیت المقدس کے ارد گرد جو ہے یہودی آ کر یہاں پر آباد نہیں ہو سکتے۔
وہ یہاں آئیں، اپنی عبادت کریں اور اس جگہ کی برکتیں حاصل کریں اور چلے جائیں، لیکن وہ یہاں پر اپنا قیام نہیں کر سکتے، یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے ان کو۔ تو یہی وجہ ہے کہ اسی ایگریمنٹ کو پھر آپ نے تسلیم کیا اور بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کیا کہ یہودی یہاں پر اپنا بسیرا نہیں کر سکتے۔ اور اب کیا ہوا؟ انلیگلی، کیونکہ دنیا کا پورا جو کنٹرول ہے نا، جو سب سے امیر ترین لوگ ہیں جو امریکہ کو سپورٹ کر رہے ہیں، اصل میں وہ یہودی ہیں۔ انہوں نے اپنی یہ طاقت اور اپنا اثر و رسوخ قائم کر کے، کہ ان کے لیے تو کوئی جگہ زمین پر اور تھی جہاں رہتے تھے، جو ان کو اپنی زمین دیتا تھا رہنے کے لیے، اسی کے خلاف یہ لوگ چالیں بننا شروع ہو جاتے اور پھر ان پر تباہی آتی اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو انہوں نے ابھی یہ اسرائیل کی جو یہ جگہ جو انہوں نے منتخب کی اور وہاں پر انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا اسرائیل بنایا۔ تو پہلے فلسطین جو تھا اس کا اگر آپ نقشہ دیکھیں پرانا، تو بہت بڑی جگہ پر فلسطین وہاں پہ جو ہے وہ پھیلا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنا ایریا، ایک تو یہ کہ ان کا وہاں پر اس معاہدے کی روح سے قیام کرنا ہی انلیگل تھا۔ یہی بات ہم مسلمانوں کو نہیں سمجھ میں آتی نا، تو کیا حرج ہے ان کا وہاں رہنے میں، یا فلسطین کو کیوں خالی کرانا چاہتے ہیں؟ وہ دوبارہ بیت المقدس کو توڑنا چاہتے ہیں، اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ ایک دجال آنے والا ہے جو یہودیوں میں سے ہوگا اور اس کے ساتھ مل کر ہم مسلمانوں سے لڑیں گے، اور وہ انتظار کر رہے ہیں۔ ایک دیوار وہاں، وہ دیوار گریا کے نام سے وہاں پر ہے، جہاں جا کر یہ یہودی عبادت کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دجال کی جو آنے کی بشارتیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ دجال آئے گا اور ہم اس کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے۔ اور حدیث میں بھی ہمیں یہی چیزیں ملتی ہیں نا، کیونکہ حدیثیں ہماری ہیں، لیکن اس پر عمل کون کر رہا ہے؟ وہ لوگ، اور ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ان کو یہ بات پتہ ہے کہ ایک دجال آئے گا اور اس کی جو فوج ہوگی وہ یہودیوں پر منحصر ہوگی، اور اسی حدیث کی روشنی میں وہ لوگ اپنی فوج تیار کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے کے لیے جو لوگ جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ کا اشارہ کیا وہ خراسان تھا۔ خراسان آج کا جو افغانستان ہے۔ آپ نے فرمایا تھا ان کے جھنڈے کالے ہوں گے، جو آئیں گے اور بیت المقدس کو آزاد کرائیں گے اور دجال کا مقابلہ کریں گے، ان کے جھنڈے کالے ہوں گے۔ آج آپ دیکھیں یہ جو طالبان ہیں، افغانستان والے جو ہیں، ان کے جھنڈے کا رنگ کیا ہے؟ کالا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایمان دے کہ ان کی فوجوں کے ساتھ ہماری بھی فوجیں شامل ہوں۔ تو اس طرح سے پھر انہوں نے اپنا اسرائیل کی چھوٹی سی جگہ پہ قبضہ کیا انلیگلی، پھر اس اپنی جگہ کو بڑھاتے گئے اور فلسطینیوں پر ظلم کرتے گئے اور ان کو قتل کرتے گئے، اور لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے فلسطینیوں کو قتل کر دیا۔ نہیں ابھی ہے جی جی، تو وہاں پہ جو ہے یہ لوگ اپنا علاقہ پھیلاتے جا رہے ہیں، اور ان کا جو ہے وہ قتل عام کرتے چلے جا رہے ہیں مسلمانوں کا، فلسطینیوں کا۔ پہلے فلسطین کا جو علاقہ تھا وہ ایک بہت بڑی جگہ پہ پھیلا ہوا تھا، لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو فلسطین نقشے میں بالکل چھوٹا سا رہ گیا، اور اسرائیل انہوں نے لوگوں کو قتل کرتے ان کی پاپولیشن کم کرتے بالکل یہ کوئی کشمیر والا حال ہے کہ کشمیر میں بھی ہندوستان مسلمانوں کی تعداد کو کم کرنے کے لیے ان کو قتل عام کر رہا ہے، اور وہاں پر فلسطین میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ان کے بچے، ان کے نوجوان، ان کی عورتیں، ان کی عورتوں کا جو ہے وہ کھلے عام زنا کیا جا رہا ہے، ان کو زد و کوب کیا جا رہا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ان کے اوپر بمباریاں، مسجد کے اندر بم پھینکے جا رہے ہیں، اور بالکل اوپن فائر وہاں پہ ہو رہا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ وہاں پر گرنیڈس اور بم باری کر رہے ہیں، میزائل پھینک رہے ہیں، ڈرون حملے کر رہے ہیں، کھلے عام خلاف ورزی ہو رہی ہے جنگ کی سارے اصول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ اس جگہ کا جو ہم پر حق ہے، اس جگہ سے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبت تھی، اس جگہ کو جو آپ نے برکتیں عطا فرمائیں، اس کا ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائیں۔